أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميد. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی مقدس آیات بینات سے آج کی محفل کا آغاز ہو چکا ہے. سامعین محترم، آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برائے سال ثواب جناب محترم راجہ محمد اقبال صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے مالک مولا آج کی محفل کے صدقہ سے مرحوم کے آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے، ہر منزل پہ پیارے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہونے نصیب فرمائے. سامعین محترم، آج کی خوبصورت محفل جن کی وساطت سے آج ایک خوبصورت ماحول میں سج رہی ہے، جناب عزت امام ڈاکٹر محمد شوکت صاحب، راجہ آزاد صاحب، راجہ گلستان صاحب اور راجہ حبیب صاحب، اور بالخصوص تحریک لبیک کے نوجوان اہلیان برجن جب بھی یہاں پہ آتے ہیں ان نوجوانوں کی ایک محبت، ایک الفت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری کو اسی طرح بڑھتا اور منور رکھے. تو سامعین محترم، میں سبھی اہلیان بالخصوص اس گھرانے کو یہ عظیم الشان محفل سجانے پہ مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور جتنے بھی علماء کرام یہاں پہ تشریف لائے ہیں میں اہل خانہ کی جانب سے اور اپنی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. بالخصوص جناب محترم عزت امام پیکر اخلاص وفات جناب عزت امام فاضل جلیل عالم نبیل
حضرت علامہ مولانا قاری فضل الرحمان اور بیٹا صاحب اور جتنے بھی احباب یہاں پہ آئے ہیں سبھی احباب کو اہل خانہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تلاوت فرقان حمید سے آج کی محفل کا آغاز ہو چکا ہے اور اب نعت کے سلسلے کی طرف میں جا رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کیا کیا بتاؤں کیا ہے مدینے کی گلی میں، کیا کیا بتاؤں کیا ہے مدینے کی گلی میں۔ ارے ہوتی قضا ادا ہے مدینے کی گلی میں، ابرار انبیاء ہے مدینے کی گلی میں، سرکار انبیاء ہے مدینے کی گلی میں، ایک میم کا پردہ ہے مدینے کی گلی میں۔ ارے اٹھ جائے تو ہم سب کے آقا ہے مدینے کی گلی میں، ہم سب کے آقا ہے مدینے کی گلی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذوق کو سلامت فرمائے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے آپ کے نام سے بات کر نہیں ادھر سامنے تشریف لے آئیں، بڑی مہربانی۔ تو سامعین محترم نعت کی طرف میں جا رہا ہوں۔ ہدیہ نعت کے لیے ملتمس ہوں جناب محترم مقام بھائی محمد مہتاب صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام میں محبتوں کے پھول چاپت فرمائیں۔ ان کی آمد پہ زوردار نعرہ لگانا ہے کیونکہ زبان خاموش میں نہیں رہنی چاہیے، تعداد کو نہیں دیکھنی ہے۔ محبت والے احباب بیٹھے ہیں، محبت سے نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا محبوب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا محبوب اللہ۔ رات میرا رب دلہن سجایا، رات میرا جشن منائی، رب دلہن سجایا، سارے کر کے ایک نوری تاج سجایا، منا پیار بنا تسلیاں محمود گل بنایا، رب کی چوٹی پایا، اور یہ صلی علی نبی صلی علی محبت کے ساتھ صلی علی محبوب صلی علی محمد صلی علی رسول اللہ صلی
خفا ہو جاتا ہے دیر کا قاتل بندے جس وقت خفا ہو جاتا ہے نام محمد صلی ہر دکھ دیدہ بن جانا ہے نام محمد صلی ہر دکھ دیدہ بن جانا ہے اس رحمت عالم کی صورت ہر دل دے شیشے ہوئے اس رحمت عالم کی صورت ہر دل دے شیشے ہوئے دل تو خالی دنیا ہر خوف خفا ہو جاتا ہے دل تو خالی دنیا ہر خوف خفا ہو جاتا ہے پتھر نکلنا پڑے اس شان رسالت دے سچ کے پتھر نکلنا پڑے اس شان رسالت دے سچ کے سورج بھی الٹا پھرتا ہے جب سجدہ قضا ہو جاتا ہے سورج بھی الٹا پھرتا ہے جب سجدہ قضا ہو جاتا ہے جس رخ تمہارا اٹھ جانے جس رخ دے پتے جس رخ تمہارا اٹھ جانے جس رخ تو پتے جانے محبوب خدا کی مرضی اور رخ بھی ہرا ہو جانا ہے محبوب خدا کی مرضی اور رخ بھی ہرا ہو جانا ہے میرا سادہ والی یتیموں کا وہ مولا ہے میرا سادہ والی یتیموں کا وہ مولا ہے جب نظر کرم کی کرتے کئیاں کا بھلا ہو جاتا ہے جب نظر کرم کی کرتے کئیاں کا بھلا ہو جاتا ہے تقدیر کا بندے اس وقت خفا ہو جاتا ہے نام محمد صلی ہر دکھ دیدہ بن جاتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے بہت نشاور کر رہے تھے جناب محترم محمد مہتاب صاحب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زبان میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے جد مرا سرکار کا نام ہے کہ دفنان والے اکرم و کما چھڑے ہو
جد مرم سرکار دا نال ہے کہ دفنانے والی کرم کما چھڑیو جاندہ ہوئے مدینی نو راجیڑا اس رات ایک قبر بنا چھڑیو لکھے کفن اتے نام سرکار والا کفن گلے دے وچ لٹکا چھڑیو بند قبر سردار تے کرن لگیاں بڑی شہر مدینے دی پا چھڑیو بند قبر سردار تے کرن لگیاں بڑی شہر مدینے دی پا چھڑیو تو سمین محترم آپ کی نہیں محترم ہے ہدیہ عنایت کے لیے ملتمس جناب محترم بھائی محمد یاسر صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ خیرالانام میں محبتوں کے پھول چاپر فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت نحمده صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل قدر علماء کرام اور دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالہ ثواب ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے والد دعا کرنے ہیں میلاد پاک میں وسیلے سے بزرگوں نے اللہ پاک قبر میں منظور آسان فرمان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی اللہ کسے ذکر نہ لے بڑے خوشبت خدا نے دعا بول لکھے کہ لبائک لبائک یا رسول اللہ ایو نعرہ ساڈا زباناں تے رسی اشک دوڑی اے دائم زندہ چاہے لوگ لکھویں زباناں تے کی جورات اعلان فتوے دیا شانات ایک کرو اج کسی نوجوانوں اے بڑیا وقت پیڑ سجانا کسی فقیر نے بولے جاگ فقیران جاگ جوانان جاگ ویلا سرگیدہ کھلا ہویا دربار محمد عربیدہ یہ جاگ جوانان جاگ ویلا سرگیدہ کھلا ہویا دربار محمد عربیدہ کھلا ہویا دربار محمد عربیدہ یہ جاگ جوانان جاگ مڑ نہیں آنا میں گزر جانے میں پھر پچھتانا میں یہ جاگ جوانان جاگ مڑ نہیں آنا میں گزر جانے میں پھر پچھتانا میں جاگ جوانان جاگ میلا سرگیدہ کھلا ہویا دربار محمد عربیدہ کھلا ہویا دربار محمد عربیدہ جاگ جوانان جاگ رحمت رب دیئے خیر کرے مولا مولا سب دیئے یہ جاگ جوانان جاگ رحمت رب دیئے خیر کرے مولا مولا سب دیئے خیر کرے مولا مولا سب دیئے
فقیران جاگ ویلا سرگیدہ کھلا ہویا دربار محمد عربی دا کھلا ہویا دربار محمد عربی دا اور دو بول اسناد میں جس طائر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے مکہ پاک کے اندر آمد ہوئی یہ کیا ہوا اسا لکھنا لکھیا کہ مکہ غم خوشیاں ہزاروں مل گئیاں کملی والا آیا دے بہر مل گئیاں اے مکہ غم خوشیاں ہزاروں مل گئیاں کملی والا آیا دے بہر مل گئیاں آیا ذکر حبیب کریے اپنا بلندی نصیب کریے آیا ذکر حبیب کریے اپنا بلندی نصیب کریے کہ جنت وچ جان لئیے راہ مل گئیاں کملی والا آیا دے بہر مل گئیاں اے مکہ غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیا دے بہر مل گئیاں ابو بکر تے عمر دی تو شان ویکھ لے جنت وچ دوواں دا مقام ویکھ لے ابو بکر تے عمر دی تو شان ویکھ لے جنت وچ دوواں دا مقام ویکھ لے کہ سجے کھبے نبی دیاں تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا دے بہر مل گئیاں اے مکہ غم خوشیاں ہزاروں مل گئیاں کملی والا آیا دے بہر مل گئیاں آخر تک دو بول رو یہ کشمیر نے میاں صاحب فرمانے کے میاں صاحب فرما دے لے قدر نبی دعویٰ اوے ایک ہی جان اے دنیا دار کمین قدر نبی دعویٰ اے جانن والے اے ستے وچ وے مدینہ تزیرہ زبرہ اے شدام آمدہ اے شان نبی بچ آیا اے عملو گواہ اے قدر نگوائی اے خاصا رمضان اے پایا ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب عزت امام بھائی محمد یاسر صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذوق کو سلامت فرمائے اسی دوران ہماری اس بزم کو رونق بخشی ہے گلستان نیروی کے ایک حسین شہزادے قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صفزادہ والا شان جناب پیر امجد کامران عرفانی صاحب زیب و زینت آستانہ علیہ نیریہ شریف آپ کے امرات تشریف لائے استاد العلماء فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد ناشاد سلطانی صاحب خطیب اعظم چوچ اور مخلص فی اللہ پیکر اخلاص و وفا عزت امام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اورنگزیب صاحب جو بڑوٹیاں سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اہل خانہ کی جانب سے اور اپنی جانب سے دل کی عطا کرائیں سے ان ہستیوں کا مشکور ہوں کہ اتنے گناہ گو مصروفیات کے باوجود بھی ٹائم نکال کر ہماری اس بزم کو
رونا بخش ہے مالک مولا، ان ہستیوں کا سایہ دیر ہمارے اوپر قائم و دائم فرمائے۔ تو سامعین محترم، وقت ضائع کیے بغیر خطاب کے سلسلے کو شروع کرتے ہوئے نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد اورنگزیب صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بیان ذیشان سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، میں رات کو پڑھ رہا تھا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چینل سے ایک گفتگو سن رہا تھا۔ بڑے اچھے عالم دین ہیں، وہ گفتگو کر رہے تھے کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے، کیا یہ اذان کا حصہ ہے؟ اور انہوں نے ایسا جواب دیا جو آپ کے لیے محبت رکھتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ اذان کا حصہ تو نہیں درود و سلام، لیکن ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر حضور کی محبت ہے، جس کے اندر حضور کا عشق ہے، وہ زبان خاموش نہ رہے۔ محبت سے درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے بولیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے میری سٹیج کی زینت پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم بعمل، صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا پیر محمد امجد کامران عرفانی آستانہ علیہ نہریہ شریف، اور ان کے ساتھ استاد ذیوکار صوفی باصفا عالم بعمل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد نشاط سلطانی صاحب خطیب اعظم چوچ، اور اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد فضل الرحمان عرف میٹھا صاحب، اور صوفی باصفا حافظ محمد اسرار صاحب اور حافظ محمد معین صاحب طریق لبیک کے کارکن محبت برے پیغام نشاور کرتے ہیں، اور انتہائی عزتوں کے لائق جناب حافظ القاری محمد عابد نقیبی صاحب، نقیبی ساؤنڈ والے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ جناب خصوصی ثناء خان خلیفہ مہتاب صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جناب آج کی اس بزم کے اصالے صاحب کی یہ محفل سجانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم کو مزید عروج اور بلندیاں عطا فرمائے، جناب ڈاکٹر محمد شوکت صاحب، اور انتہائی عزتوں کے لائق نوجوان ملت اور نوجوان سکالر، جناب بڑی محبت بڑا ذوق ہے ان کا، میرے ساتھ بھی اللہ ان کے ذوق کو سلامت رکھے۔ میری برات جناب راجہ محمد ہارون صاحب، میں آپ کی محبتوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوت کو قبول فرمائے۔ اور اس شعر کے ساتھ میں اپنے مختصر کے بیان کو آپ کے سامنے جوش و جذبے سے بیان کروں گا۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے
अगर हो करोड़ों या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सब वारा करूं मैं तेरे नाम पर सब वारा करूं मैं हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं। आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत का जुश्र हासिल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक सुनाने की और आपको हक सुनकर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सामीने कराम, हजूर नबी करीम रऊफ रहीम ताजदार अंबिया हबीब किबरिया आका इनामदार मदनी ताजदार जाने कायनात पहचाने कायनात फख्रे मौजूदात मंबा जूद सखा ताजदार हलता हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो अच्छे अमल करेगा उसका बदला जन्नत है, जो दुनिया में रहकर बुरे अमल करेगा उसका बदला जहन्नम है, उसका बदला जहन्नम है। और याद रखो, नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, कुरान पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात दोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, जो भी अच्छा अमल करोगे उसका बदला जन्नत मिलेगी। लेकिन जन्नत वाला तब मिलता है जब नबी से मोहब्बत करोगे, जब मेरे आका सलाम की जात पे अपना जान माल सब कुछ कुर्बान करोगे, फिर रब्बे कायनात का जलवा आपको नसीब होगा। मैंने आपके सामने जो कुरान की तिलावत की है उसका तर्जुमा सादा सा ये है, अमन कान यर्जू लिका रब्बिही, मेरा रब अपने कुरान के अंदर ऐलान करता है, लोगों अगर मुझे देखना चाहते हो, मेरा जलवा देखना चाहते हो, मेरी ज़ियारत करना चाहते हो तो फिर यूं करो, मेरी बारगाह में खड़े हो जाओ। जब मेरी बारगाह में खड़े होंगे तो मैं तुम्हें अपना जलवा दिखाऊंगा। अमन कान यर्जू लिका रब्बिही, फिर मैं तुम्हें अपना जलवा दिखाऊंगा। और उसके साथ क्या करना है सुनो, राजा बरादरान के घर में हजूर का मिलाद मनाने वालों, फल यामल अमलन सालिहा, जो मैंने आयात मुबारका पढ़ी है, फल यामल अमलन सालिहा, जब तुम अच्छे अमल करोगे, जब अच्छे अमाल का ज़ख़ीरा जमा करोगे तो फिर तुम्हें रब्बे कायनात का जलवा नसीब होगा। आज ये हालत है हमारी, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा ला इलाहा ज़ुबान से कह भी दिया तो क्या हासिल दिलो जान से, मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। आज नबी की नमूज पे जब वक़्त आता है, मैंने अक्सर ये कहा करता हूँ कि एक शेर जो जंगल का बादशाह होता है और वो शेर जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी सुनता है और वो आकर अबू लहब के उस बेटे को चीर फाड़ कर रख देता है और आवाज क्या देता है कि मेरे सीने में नबी की मोहब्बत है, मेरे सीने में नबी का इश्क है। लोगों अगर जानवर हजूर की मोहब्बत में काफिर के टुकड़े कर सकता है, तुम भी जागो। आज मेरी नबी की नमूज पे वक़्त आ चुका है और हम सोए हुए हैं। याद रखो, सुनियो, जागो। जब जागोगे मेरे नबी की मोहब्बत में, नबी के इश्क में, तो सबसे अफजल मकाम तुम पा जाओगे और रब्बे कायनात में अपना जलवा नसीब फरमाएंगे। और याद रखो, बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, चढ़ते सूरज चलते वेखे, बुझे दीवे बलते वेखे, चढ़ते सूरज चलते वेखे, बुझे दीवे बलते वेखे, जिन्हां दा जगते कोई ना होवे ओ भी पुत्र ना बलते वेखे, जिन्हां दा जगते कोई ना होवे ओ भी पुत्र बलते वेखे, जिन्हां दा जगते कोई ना होवे ओ भी पुत्र बलते वेखे। ओदी रहमत दे नाल बुलिया, ओदी रहमत दे नाल बुलिया, मैं पानी उत्ते बंदे चलदे वेखे, जिन्हां कदर ना कीती यार दी बुलिया, हाथ खाली ना उमड़े। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बहुत ही प्यारे अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे जनाब मुखलिस फिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब मालिक मौला, आपकी गुफ्तगू में मज़ीद बरकतों का नज़ुल फरमाए। तो सामीन मोहतरम
حضرت علامہ مولانا قاری فضل الرحمان صاحب کی فرمائش پہ نعت کے دو شعر پیش کر رہا ہوں. ہر بندے کی توجہ چاہوں گا. تمامی احباب میرے ساتھ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خوشبو باری فضائے سونا جو آگے آئے. خوشبو باری فضائے سونا جو آگے آئے. اوٹات مرحبا اوٹات مرحبا سونا جو آگے آئے. گلیاں تو سجا میرا تو سجا لے. میلاد کی خوشی بچ جھنڈیاں تے جھنڈے لالے جھنڈے تے جھنڈیاں لالے. پر اتنی تے کر وفائے اتنی تے کر وفائے سونا جو آگے آئے. اوٹات مرحبا اوٹات مرحبا سونا جو آگے آئے. ابھی تجھے شیر اجمات ہو کے آنے سیلاب ڈل گئے. دکھ کر خوشی دے سارے عذاب ڈل گئے عذاب ڈل گئے. دنیا دے سر جائے دنیا دے سر جائے سونا جو آگے آئے. اوٹات مرحبا اوٹات مرحبا سونا جو آگے آئے. آپ کی انہی محبوب میں آپ کے سوک سے خطاب کریے بولتے میں سوک ہماری اس نگری کی جانی پہچانی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. فاضل جلیل عالم نبیل مکر شعلہ بیان شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا قاری محمد فضل الرحمان اور بیٹا صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے گفتگو سے ہمارے قلوب و ودان کو منور فرمائیں. ان کی آمد سے زوردار نعرے سے استقبال کرنا ہے. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں ادبن میں گزارش کروں گا اگر چند قدم آگے تشریف لے آئیں گے محفل میں اور بھی ذوق پیدا ہو جائے گا. پھول ہمیشہ گل دستے میں سجا کرتے ہیں اس لیے تمامی احباب سے گزارش کی جاتی ہے مہربانی فرمائیں تھوڑے تھوڑے آگے تشریف فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے آج کی محفل کے صدقہ سے. تو زمین محترم بلند آواز سے نعرے کا جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ و مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظیم شانہ و اتم برہانہ کے لیے، جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، جس نے لفظ کن سے ہم سب کو انسان بنایا ہے، جس نے لفظ کن سے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اس نبی پر درود ہو جس نے آ کر ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے کرم تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے کرم تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا کملی والا سہارا تیرا۔ اگر تو نے تنہائی میں میری دستگیری نہ کی ہوتی، مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سردی ہے لیکن ایمان ہونا چاہیے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہر چیز کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ آقا کی سناہانی در اصل عبادت ہے، یعنی محفل میلاد کیا ہے؟ آقا کی سناہانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ یہ گھر وہ گھر ہے جس گھر سے تاجدار ختم نبوت کے پہرہ دینے کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے۔ جنہوں نے ختم نبوت پر پہرہ دیا، ان خادمین و خدمت پر لاکھوں سلام۔ جنہوں نے ختم نبوت پر پہرہ دیا، ان خادمین و خدمت پر لاکھوں سلام۔ لاکھوں سلام میرے طرف سے ہیں، آپ کی طرف سے بھی نہیں آ رہے ہیں۔ جنہوں نے ختم نبوت پر پہرہ دیا، ان خادمین و خدمت پر لاکھوں سلام ہے۔ اور راجہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی کا روح مہربان ہوگی، میرے جانے کے بعد میرے بیٹے، میرے پوتے اور میرے چاہنے والے حضور سے محبت اور حضور سے وفا کی طرح کر رہے ہیں۔ آج کی بدم سعید کے مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر محمد امجد کامران صاحب زیب و زینت آستانہ عالیہ ناریہ شریف آپ تشریف فرما ہیں۔ میرے مسلک کے عظیم خطبہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ وقت دامن کے اندر اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیل کے ساتھ کچھ بات کر سکوں۔ جتنا وقت میرے استاد محترم نے خطاب کرنا تھا، اتنا وقت میں نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں تب بھی میں نے خطاب کرنا ہے، اگر آپ کی توجہ نہ رہی تب بھی میں نے خطاب کرنا ہے، لیکن مچل کر خطاب سنو، مسرور ہو کر خطاب سنو۔ مجھے موضوع دیا گیا ہے محبت رسول کا، تو آپ بھی اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم بھی اس نبی سے محبت کر رہے ہیں جس کے موضوع کا انتخاب ان کے پاس پہنچ چکا ہے۔ ہر ایک نوجوان اپنی جوانی کا حق ادا کرے، ہر بچہ ہونے کا حق ادا کرے، اور ہر بزرگی کا حق ادا کرے۔ میں اپنے باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، تاجدار کائنات کی بات کر رہا ہوں۔ مجمع کے اندر کافیت پیدا ہو جائے، ہر لفظ کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میرے بعد انشاءاللہ خطیب چمکیں گے انشاءاللہ، لیکن میں اپنے وقت کے ایک بھی جملے کا ذمہ دار ہوں، اور میرا اپنا ذوق یہ ہے کہ بات مجھ سے کروں جو بات سننے کے لیے تیار ہو۔ مجبوروں سے خطاب نہیں کیا جا سکتا، مسروروں سے خطاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
تھوڑے جاگے سن تھوڑے جی سبحان اللہ ٹھیک ہے جی تو اپنی سونا اڑا کتاب ہی روش کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز یا لوہ قلم بھی تیرے ہیں انگلین واسطے ویزا نہیں مانگنا چاہیے حضور نے نام کی نوارتے خدا نے معرفت مانگنی چاہیے اور رسول اللہ نے دیدار مانگنا چاہیے حسین نانا نے دیدار میں کمال کتنا ہے چلے میں آخری نقطے کے اندر پہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں آج پڑھیے قل ان کنتم تحبون اللہ قل اے میرے محبوب اے میرے حبیب لبیب آپ اعلان فرما دیجئے کہ دنیا دار اللہ سے محبت کا دم بھر رہے ہیں لیکن انہیں کیا دیجئے فتبعونی جب تک میرے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے میرے رسول کی اتباع میں نہیں آؤ گے اس وقت تک آپ کا اللہ اللہ کرنا مقام تک نہیں پہنچے گا جب میرے رسول سے ہو کر وہاں تک آپ جلوے کی کیفیت میں آئیں گے میرے محبوب کے اشاروں میں یہ سارے راستوں کو سمیٹ کر دیا جائے فتبعونی یہ کیا ہے قرآن کی آیت کی زینت ہے جس نے رسول کی اتباع کی جس نے رسول کے ساتھ محبت کی میرے طرف دیکھیں یار جس نے رسول کے ساتھ محبت کی اس کے لیے انعام کیا ہے کہ یحببکم اللہ جو رسول کا ہو گیا اللہ اس سے محبت کرے گا جو رسول کے ساتھ ہو گیا جس نے رسول کی اتباع کی اس کو انعام پہلا کیا ملا یحببکم اللہ اللہ اس سے محبت کرے گا سوچ رہے بندہ چاہنا کہ اللہ صلی اللہ محبت کرے پھر اپنے آگے کرو رسول سے رابطہ کرنا تمہارا کام ہے رسول کی شریعت کو اپنے اندر نافذ کرنا تمہارا کام ہے اور خدا نے اعلان کر دیا یحببکم اللہ جو رسول کہا ہے میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں یغفر لکم ذنوبکم اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہوں واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے قادر مطلق ہے مالک کل ہے رازق کل ہے وہ معاف فرمانے والا اللہ غفور رحیم اس کی شان کریمی ہے یہ کس کے ساتھ اعلان ہے افطال بیٹھے پھر سب تشریف فرمائے جو رسول سے کٹ جائے ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے اس کے لیے یہ اعلان نہیں ہے یہ اعلان اس کے ساتھ ہے جس کا ظاہر بھی جس کا باطن بھی رسول سے وابستہ ہے جو فجر کی نماز کے لیے باوضو ہوتا ہے عقیدہ بھی صحیح ہے طہارت بھی صحیح ہے سمت بھی صحیح ہے اور جذبہ ایمانی بھی صحیح ہے جب دو رکعت نماز شروع کی نیت کرتا ہے وہ رسول کا ہوتا ہے جو فجر کے ٹائم سویا رہے تقریر مشکل ہو گئی ہے وہ رسول کا نہیں ہوتا زور کی اذان ہر ایک کے لیے ہے لیکن مسجد میں نماز کے لیے وہی جاتا ہے جو رسول کا ہوتا ہے کترو لکھ لو نا باہر ہونا تو لائیے کتنی مشکل ہے جی عصر نماز کل کائنات کے لیے اذان دی جاتی ہے لیکن رسول کا چاہنے والا عصر کے لیے تڑپ جاتا ہے میں اشارے کر رہا ہوں انشاءاللہ آخر پر آپ کے ایمان کی بہار کر دوں گا لیکن جس طرح آپ بول رہے اس طرح میں نہیں کروں گا انشاءاللہ کوشش نہیں کر رہا ہوں میں خطاب ہندو سے کر رہا ہوں سردی ہے لیکن آپ کے ایمان کی حرارت کو دیکھنا چاہتا ہوں اتنی سردی نہیں جتنی آپ نے بنائی ہوئی ہے مجھے تو پسینہ آ رہا ہے مغرب کی اذان
عالم اسلام کے لیے ہے، لیکن چند دانے وہ باوضو ہو جائیں گے، چند شخص باوضو ہو کر رسول کے بن کر مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے. تھوڑی آستہ سبحان اللہ ہو، چاہے تو پولیس بار کھڑی نہ ہوئے. ابھی شام کی نماز ہے اور رسول کا غلام تڑپ رہا ہے، میں آخری نماز آج ادا کر لوں، شاید فجر سے پہلے دنیا کو چھوڑ دوں، میں رسول کا بن کر 5-6 نمازیں ادا کر کے دوں. تو رسول کا ہے اور 5 وقت کا نمازی بھی ہے. صرف اعلانوں سے، صرف دعوتداروں سے نہیں، اندر سے بات کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ میرا ہے. یہ حضور کی زبان سے ہے جملہ. جو 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، جب موسم صحیح ہو، طبیعت ٹھیک ہو، گھر میں جشن ہو، پھر نماز ہو. جب گھر میں فوتگی ہو نماز چھوڑ دی جائے. رسول اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ کا جو جملہ ہے، جو مفہوم ہے، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، وہ یہی ہے. جو نمازی نماز پڑھنے کے بعد بارگاہ رسالت مآب میں جب سلامی پیش کرتا ہے تو ہر روز 5 مرتبہ اس کی حاضری بارگاہ رسالت مآب میں ہوتی ہے. بے نمازی پورے سال کے بعد ایک بار آتا ہے سفید لباس پہن کر، امامہ پہن. میں حضور سے محبت کرتا ہوں، 11 مہینے پتہ ہی نہیں کہاں ہے. اس سے تقریر ہماری نہیں ہے. میری تقریر آج اس سے ہے جو فجر کا نمازی ہے. میری تقریر اس سے ہے جو اپنے پڑوسیوں کو حق ادا کر رہا ہے. میری تقریر ان سے ہے جو پیروں سے نسبت کر رہا ہے. میری تقریر اس سے ہے جو قرآن کے 6666 آیات پر جس کا ایمان ہے اور قرآن نے 700 مرتبہ اہل ایمان کو جھنجھوڑا ہے، نبی کے غلام کو جھنجھوڑا ہے. یہ نماز کفار کے لیے نہیں آئی، یہ نماز مشرکین کے لیے نہیں آئی، یہ نماز نفاق والوں کے لیے نہیں آئی. یہ نماز جھنجھوڑا. کیا مدرسے میں جا رہے ہیں؟ اگر واپس آئے تو میں یہ کروں گا. وہ سب کی جملے دیے تھے، لیکن 12 سال کے بعد جب واپس آئے نا تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں پڑھایا تھا، آج ہم کوشش کریں آپ بھی پڑھیں. یہ تقریر تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن ہر بندہ کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، ان کو ادب بتائے. رسول اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے محبت کا، اس رشتے سے منسلک کرے، تب ہر گھر سے اور ہر فرد سے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، جب وہ فجر کی نماز ادا کرتی ہے تو میرے نبی کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہوتی ہے. حاضری ہر ایک کی، ہر ایک چاہتا ہے نبی کا غلام کہ ہماری حاضری ہو. لیکن میں چاچا محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کو سلام پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے اپنے بیٹے چھوڑ کر گئے ہیں، جنہوں نے خدمت خلق کا جذبہ چھوڑ کر گئے ہیں. آج ان کے پوتے جو ہیں، آخری بات کر رہا ہوں، ان کے پوتے جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن جذبہ کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت. اگر آپ داد دینا میں ایک جملہ دینا لگا ہوں. نہیں، یہ پیچھے بندے مجبور بیمار بندے بیٹھے ہیں، خوشی نال بولو. جنہوں نے رسول اللہ نے وفا کی تھی انہوں کی صدیق اکبر آیا گیا. ارے ابو صاحب، جنہوں نے رسول اللہ نے وفا کی تھی انہوں کی فاروق اعظم آیا گیا. جنہوں نے رسول اللہ نے وفا کی تھی انہوں کی عثمان غنی آیا گیا. جنہوں نے رسول اللہ نے وفا کی تھی انہوں کی مولا علی آیا گیا. جنہوں نے رسول اللہ نے وفا کی تھی انہیں بلال حبشی آیا گیا. جنہوں نے رسول اللہ نے نفرت کی تھی انہیں کی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ. یہ نبی کے دشمن ہیں جن کا نام میں نے پہلے لیا، یہ نبی کے یار ہیں. میں دعا کر رہا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ سمادگی کے اندر قبول فرمائے اور راجہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درجات مقامات مزید بلندی عطا فرمائے. صدائیں درود ان کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے محمد کا میلاد ہوتا رہے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے ہمارے اس نگری کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد فضل الرحمن روح مٹا صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صحت سلامتی فرمائے، آپ کی گفتگو میں مزید مالک مولا برکتوں کا نزول فرمائے. سجی ہوئی نبی پاک دی محفل بدل رحمتاں دی چھائے ہوئے نہیں، قسم رب دی کوئی نہیں آپ آیا کبھی وعدے دے سارے بولائے ہوئے.
سجی ہوئی ہے نبی پاک دی محفل بدل رحمتاں دے چھوئے ہوئے نے قسم رب دی کوئی نہیں آپ ہی آیا کملی والے دے سارے بلائے ہوئے نے عمر پاک صدیق عثمان و حیدر چارے یار حضور دے آئے ہوئے نے ایتے پاک یقیاں والے دیکھ دے لے نبی پاک تشریف لے آئے ہوئے نے تو سامین محترم بلا تکیر مائک حوالے کر رہا خطیب اہل سنت فخر اہل سنت استاد العلماء ہماری اس نظر میں تشریف لائے حاضر جلیل عالم نبیل جناب عزت امام استاد العلماء قاری محمد عبدالرشید نعمانی صاحب میں اپنی جانب سے اہل خانہ کی جانب سے دل کی عطا کریوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور مائک حوالے کر رہا ہوں جناب عزت امام حضرت علامہ مولانا قاری محمد ناشاد سلطانی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہماری قلوب و ودان کو نظر فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين سٹیج پہ تشریف فرما وارثان محراب و منبر پنڈال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بلائے ہوئے آئے مہمانوں آپ تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل قائد ملت بڑے خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے وقت میں کہ دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ویسے بھی میرے بعد قبلہ استاد صاحب ہیں، پھر قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت تشریف فرما ہے، ہم سبھی جو آئے ہیں گھر والوں نے ہمیں بلایا، اس محفل پاک کا اہتمام کیا، فقط ہمارے گناہوں کے دھونے کا یہ ایک سبب ہے، یہ نیت لے کر آئے ہیں بیٹھے ہیں، اور جب دعا کے بعد جائیں گے رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جس نے قائد ملت فرما رہے تھے، جس طرح کسی نے مانا اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طریقہ عقیدت محبت پیار یا نفرت سے آپ کو مانا، وہ اسی طریقہ سے مرتبے پاتا گیا۔ اگر کوئی نفرت کرتا گیا تو نفرت کے زمرے میں وہ درجے پاتا گیا، اگر کوئی محبت اور پیار سے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالتا رہا تو پھر وہ صدیق اکبر بنتا گیا۔ یہ لمحے جو ہوتے ہیں یہ اپنے اپنی محبتوں عقیدتوں کے ہوتے ہیں کہ جب آتے ہیں جو محبت لے کر آتے ہیں، جب جاتے ہیں اس محبت کے صلے میں رب نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ بخشش کا فقط ایک ذریعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے عالم ارواح میں، اتنی لمبی بات تو نہیں کروں گا، مختصر سا کہ عالم ارواح میں مخصوص روح کو جب رب نے اکٹھا کیا، ان سے خطاب فرمایا رب نے کہ میرا ایک رسول ہوگا جو جس کے وقت میں آیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نبیوں سے گفتگو رب نے کی، میری اور آپ کی بات نہیں،
ہم سے اعلیٰ اور افضل جو رب نے جنہیں نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کر بھیجا، ان سے گفتگو رب نے فرمائی کہ ان کو تم نے مان لینا۔ سبحان اللہ۔ کس سے فرمایا؟ نبیوں سے فرمایا۔ پھر ہر نبی اپنے اپنے دور کے اندر جب وہ آتا گیا، جس ٹائم میں وہ تاج پہنا کر اس دنیا کے اندر رب بھیجتے گئے، پھر کیا ہوا کہ وہ اس انتظار میں رہے کہ وہ جس کا عہد عالم ارواح میں لیا گیا تھا، اس دنیا میں نہیں، اس وقت لیا گیا تھا، وہ خدایا وہ ہمارے دور میں ہی بھیج دینا اس کو۔ ہر نبی اور ہر رسول اس انتظار میں رہا کہ مولا اسے تو بھیج دینا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے، عشق دل میں کیا تھا کہ اللہ کے محبوب کا نور جو ہے وہ میرے اندر موجود ہے، میں آگ میں بھی چلا جاؤں آگ نہیں جلائے گی۔ وہی نور یوسف علیہ السلام کو اس اندھیرے کنویں کے اندر لے کر گیا، لیکن گھبرائے نہیں یوسف علیہ السلام، انہیں پتہ تھا کہ جس کا عہد لیا گیا اس کا نور ہے۔ جو آتا گیا زکریا علیہ السلام کو چھری آرے کے نیچے درخت کے اندر لے آئے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ جو نور جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ تو ہے، ہم بھی یہی لے کر آئے ہیں کہ وہ تو اس انتظار میں تھے، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں، ہم اس نور محمدی میں بیٹھے ہیں جس کا انتظار نبی بھی کرتے تھے۔ ہم تو اس نبی کی انتظار والی باتیں ختم، اس کے رحمت کے دائرے میں بیٹھے ہوئے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہی ایک چیز ہے کہ جن کا انتظار نبی بھی کرتے رہے۔ مصلی رسول مسجد اقصی میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے ہیں، مسجد اقصی میں صفیں بنی ہوئی ہیں، مصلی امامت کا خالی ہے، کسی کو کوئی جرأت نہ ہوئی کہ وہ مصلی امامت پر جائے۔ نبی ہے نا، 1,24,000 کم و پیش ہے نا صفیں بنائے کھڑے ہیں، لیکن مصلی رسول خالی ہے، مصلی پر کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ وہاں اگر کھڑا ہو سکتا ہے کوئی تو وہ میرا اور آپ کا لجپال آقا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں گھیرا، مصلی خالی تھا، جب مصلی پر آپ کھڑے ہوئے تو یوسف علیہ السلام جن کے پوری ایک سورت قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر پوری ایک سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کی موجود ہے، وہ یوسف علیہ السلام حسین و جمیل کھڑے ہوئے صف میں، مسجد اقصی میں انبیاء میں یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا تو یوسف کو اپنے آپ پر بھی بڑا گھمنڈ تھا، رب نے ساری کائنات میں اپنے محبوب کے بعد اگر کسی کو حسن و جمال دیا تھا تو وہ یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، لیکن جب تاجدار ختم نبوت کو یوسف علیہ السلام نے مسجد اقصی میں صفوں میں بیٹھے ہوئے امام آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر دیکھا تو یوسف علیہ السلام کھڑے ہو کر کہنے پہ یہ مجبور ہو گئے کہ مسجد اقصی وچ کھڑے ہو کے یوسف کو کہنا پڑا، سونا تیرے جیا کوئی نہیں، کہ تو لب کے لے آما تیرے جیا سونا ہے۔ قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام حضرات بوالد بلند درود پاک پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا رحمة للعالمين۔ حضرات محترم، اکثر میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے سنتے رہتے ہیں، جمعے پر بھی اور بھی
لیکن جو ایسی محافل ہوتی ہیں فقط ان میں ہم سب کا آنا آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. ہم ان محافل میں آ کر اپنی بخشش کا بہانہ تلاش کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مدعا مقصد نہیں. اور گھر والے جو ہیں ڈاکٹر شوکت صاحب، بھائی آزاد صاحب اور دوسرے بھائی حبیب صاحب اور منظر بھائی کے، انہوں نے اپنے والد محترم کی سال ثواب کی محفل سجا کر، صاحب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجا کر، زندگی کے اندر ہم سب کو دوبارہ اپنے گھر کے اندر جمع ہو کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف و کمالات سنانے کا موقع فراہم کیا. اللہ ان کی سعی کو قبول فرمائے. کہ ڈاکٹر شوکت صاحب ان کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کے سال ثواب کے محفل سجا کر ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. اللہ ان کی سعی کو قبول فرمائے، جانے والے بزرگوں کی اللہ بخشش فرمائے. بعد پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد امجد کامران صاحب کا بیان ہوگا. فقط میں حاضری کے لیے حاضر ہوا. ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جانے والا ہوتا ہے، جو بھی جانے والا ہوتا ہے وہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے. جو آدمی دریا کے اندر ڈوبتا ہے نا، وہ دائیں بائیں سہارا تلاش کرتا ہے کہ اگر مجھے سہارا مل جائے تاکہ میں دریا کی توہینیوں سے، دریا کی موج سے، دریا کی لہروں سے بچ جاؤں. تو جانے والا جو ہوتا ہے وہ اس آرزو کے اندر ہوتا ہے، ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے کہ کس وقت میرے لیے میرا کوئی دعا کرے گا. جب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دنیا و ما فیہا سے دعا، جبریل امین ایک تشت کے اندر تمام چیزیں رکھ کر اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو وہ اس کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہیں. مالک العزیز صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ دعا مخ العباد، دعا عبادت کا مغز ہے. العزیز صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم کسی قبرستان سے گزرو یا اولیاء اللہ کے مزارات سے گزرو تو وہاں پر دعائے مغفرت کیا کرو. اب دعا کا اب فرماتے ہیں کہ دعا جن کے لیے تم دعا کرتے ہو اگر وہ صاحب مرتبے والے ہیں، اللہ ان کے درجات کے اندر بلندی عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اگر یہ نہیں تو کیا ہے کہ تمہاری دعا کی وجہ سے، تمہاری دعا کے سبب سے اللہ جس کے لیے تم دعا مانگتے ہو اس کے عذاب کے اندر تخفیف ہو جائے گی. تو جو ڈاکٹر صاحب کے والد محترم، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کی روح مبارکہ ان کی اولاد پر مہربان فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ تھے جناب محترم عزت امام حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرشید نعمانی صاحب خطیب اعظم برجن. اب بلا تاخیر ہمیں حوالے کر رہا ہوں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ بلاشان جناب پیر امجد کامران عرفانی صاحب. اللہ اللہ نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وإطرته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی قابل احترام جمیع اہل ایمان حضرات، اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، امام صاحبان، قرہ حضرات، خطبہ حضرات،
وقت کے دامن میں گزرنے کہ میں سب کے نام لے کے برکت لے سکوں. میرے حساب سے تقریباً 21 یا 22 منٹ کا وقت باقی ہے دعا میں. وقت مختصر ہے، سفر لمبا ہے، انتہائی مختصر وقت ہے، سفر لمبا ہے. لیکن مجھ سے پہلے قبلہ جمی اہل ایمان حضرات ارشاد فرما رہے تھے کہ بے شک سفر لمبا ہو، طویل ہو، لیکن اگر رفیق یا ہم سفر انسان کے ساتھ اس کا اپنا ہو، چاہنے والا ہو، محب ہو، تو پھر سفر کی دوری یا لمبائی کوئی معنی نہیں رکھتی. اس کی جو ہم سفر کی جو معیت ہے نا انسان کو، وہی کافی ہو جاتی ہے. اور ہمارے لیے کوئی اور ہم سفر ہو نہ ہو، دنیا دار کا ساتھ ہو نہ ہو، اپنے کا ساتھ ہو نہ ہو، اتنا ہی کافی ہے کہ کونین کے والی کی خوبصورت محبت اگر دل میں ہے تو ان کی محبت ہمارے لیے زیادہ راہ بھی بن جائے گی، اور ان کی محبت ہمارے روز آخر کچھ راز بھی تیزی سے گزرنے کی ایک سبب بھی. سرکار کے غلاموں کی کس کس کی بات کریں؟ ہر ایک نے بے شک کلمے کے بڑی رتبے ہے، بڑے شان ہے کلمے کی، قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. لیکن میں کروں تو کروں کیا؟ اس صحابی رسول نے جس نے ابھی کلمہ پڑھا، نماز ابھی نہیں پڑھی، روزہ ابھی نہیں رکھا، حج ابھی مکمل نہیں کیا، جہاد میں شریک نہیں ہوا، کوئی نیک عمل نہیں کیا، کھجور کھاتے کھاتے نبی پہ قربان ہو گیا، اور سرکار دو جگہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی میت، اس کا جسم تو تیرے سامنے پڑا ہے، میرا عاشق جنت کی بہاروں کے مزے لے رہا ہے. میرا عاشق جنت کی بہاروں کے مزے لے رہا ہے. کیوں؟ اصل چیز کیا ہے؟ قرآن ملا تو نبی کے وسیلے سے، نماز ملی تو نبی کے وسیلے سے، روزہ ملا تو نبی کے وسیلے سے، اور اگر میں کہوں تو یہ حق ہے کہ خود رحمان ملا تو نبی کے وسیلے سے. سرکار دو جہاں کی محبت اول چیز ہے. حضرت بلال کو کس چیز نے اتنا عزت دی، تکریم دی؟ یا کسی معمولی بندے کے آپ نوکر تھے؟ نہ، مکے کے رئیس کے نوکر ہے، مکے کے رئیس کے غلام ہے. لیکن دنیا نہیں جانتی، لیکن جب نبی کے در پہ آتے ہیں، بلال اذان دیتا ہے تو جماعت قائم کی جاتی ہے. جب مکہ فتح ہوتا ہے تو جمی اہل مکہ دوڑ کے آتے ہیں، یا رسول اللہ آج ہمیں موقع دیجئے، آج ہمیں یہ ہمارے پر احسان کیجئے کہ آج ہم اذان دیں گے، ہاشمی یا قریشی اذان دے گا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا جو کل مارے کھاتا تھا، میرے لیے اپنے لیے میری محبت میں تکلیفیں اٹھاتا تھا، بلال کہاں ہے؟ اذان آج بلال دے گا. آج اذان بھی مکے کعبے کے سامنے نہیں ہوگی، کعبے کی چھت پہ اذان ہے. بلال نے بھی جب اذان دی نا تو ایسی شان والی اذان دی نہ اس سے قبل کوئی دے سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی دے گا. حضرت بلال جب کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے ایک دم عرض کرے یا رسول اللہ، مدینے میں جب اذان دیا کرتا تھا تو رخ کعبے کی طرف ہوا کرتا تھا، اب کعبہ تو قدموں کے نیچے ہے. تو سرکار نے اہل محبت کے لیے جملہ عطا فرما دیا، ایمان کی معراج عطا فرما دی. سرکار نے ارشاد فرمایا بلال سنو، مدینے میں تھے تو کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دیا کرتے تھے، آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہونا تو دائیں بائیں مڑنے کی ضرورت نہیں، کعبے کا کعبہ تیرے سامنے کھڑا، رخ میری طرف ادھر محبوب نبی نے بات ہی ختم کر دی. اور بلال کی آخری وقت چھوڑا ہے، اپنے موضوع کی طرف بھی میں نے آنا ہے. حضرت بلال کا جب آخری وقت آیا، وقت وصال، کیا وقت وصال آیا، آپ نے غسل کیا. کیا کیا؟ غسل کیا. بیوی سے کہا نئے کپڑے نکالو، نئے کپڑے نکلوائے، وہ پہنے، خوشبو لگائی اور ہنسنا شروع ہو گیا. کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا. میں نے سوچا شاید بیماری کے سبب سے، کمزوری کے سبب سے، تکلیف کے سبب سے شاید کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے. میں نے عرض کی اے میرے زوج، اے میرے میاں، میرے زندگی کے ساتھی، مجھے یہ تو بتائیے، یہ تو رونے کا وقت آپ ہنس رہے ہیں، یہ تو ڈرنے کا وقت آپ مسکرا رہے ہیں. نہلانے کی تو آگے دنیا آئے گی، آپ پہلے سے نہاتے تیار ہو گئے. اور یہاں کون کپڑے بدلتا ہے؟ وہاں تو کپڑے بدلے جاتے ہیں، سفید لباس پہنایا جاتا ہے. آپ نے نئے کپڑے پہنے، عید میں تو کپڑے نہیں پہنتے، اجرے نہیں پہنتے، آج کیوں پہنتے ہو؟ آپ نے کہا بندہ خدا اے میری زوجہ شریکہ ہے، وجہ یہ نہیں ہے بلال موت سے کس لیے ڈرے، اب تو میرے محمد عربی کا آنے کا وقت ہو گیا، اس کا استقبال کرنے کا. یاری اپنے لیے نہیں کر رہا،
تیاری اپنے لیے نہیں کر رہا، دماغ میں تو فرق نہیں آیا میں نبی کا غلام ہوں، اذان دیتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری اذان کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آج تیاری اس لیے کر رہا ہوں کہ عام بندے نے نہیں آنا، جس کو فرشتے کا انتظار ہے وہ اس کا انتظار کرتا پھرے، مجھے تو رب کے محبوب کا انتظار ہے، اس نے آنا۔ روؤں کیوں؟ مسکراؤں کیوں نہ؟ کیونکہ قبر میں جاؤں گا تو میرے مصطفیٰ کا دیدار عطا ہو۔ سبحان اللہ۔ جب محبت ایسی ہوتی ہے تو پھر بندہ موت سے نہیں ڈرتا، بندہ موت سے نہیں ڈرتا۔ کیا بات کرے موت کی، لوگوں کے بھی عجیب طریقے، اپنی عجیب سمجھنے کی چیز ہے۔ مجھے موت آئے گی خبر نہیں، آپ کو موت آئے گی خبر نہیں، پہلو کو آئی خبر نہیں، مستقبل والے کو آئے گی کوئی خبر نہیں، لیکن میں کروں تو کروں کیا؟ سرکار دو جہاں کی شان کا عالم یہ ہے کہ جبریل امین حاضر ہوتے، حاضر ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک مہمان اور ساتھ آیا ہے، کون ہے بھائی؟ اس کو اجازت چاہیے، کون ہے اجازت لینے والا؟ یا رسول اللہ میں بھی اجازت لے کے آیا ہوں، پر اس کو آج خصوصی حکم ہے، کون ہے؟ موت کا فرشتہ ہے، اجازت لے کے اندر آئے گا۔ جب پورا ہوگا موت بھی سرکار کے در پہ اجازت لے کے آتی ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ خالق کائنات کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کسی سے اجازت لی، آپ نے پھر آگے سے فرشتے نے جواب دیا یا رسول اللہ کسی کے لیے اجازت نہیں دی، اے میرے لیے خاص کیوں ہے؟ اس نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا، میں حدیث کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، سرکار نے جب اس سے پوچھا تو فرشتے نے کہا میرے رب کا حکم تھا اجازت لے کے اندر جانا، اجازت لے کے اندر جانا ادب کا تقاضا ہے۔ اجازت مل جائے تو پھر محبوب کے پاس حاضر ہو جانا اور محبوب سے التجا کرنا، اگر وہ آنا چاہے تو روح قبض کر لینا، رہنا چاہے تو چھوڑ دینا۔ کسی کو چھوڑا کبھی موت نے؟ پھر جبریل امی جب آپ نے ایک دم جبریل امی کی طرف دیکھا، اب جب جبریل امی کو سرکار نے دیکھا نا تو جبریل امی نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا یا رسول اللہ رب آپ سے ملنا چاہتا ہے، رب آپ سے ملاقات کرنے کا مشتاق ہے، اس کو شوق ہے آپ سے ملاقات۔ سرکار نے اجازت عطا بے شک آج کی محفل سارے سوال کیا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، بے شمار دفعہ سنا چکا ہوں، بے شمار دفعہ سن چکے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم صلی اللہ یہ دعا ارشاد فرماتے ہیں کہ ربا میری بھی بخشش فرما، میرے والدین اور جمیع مومنین کی بھی جب حساب کتاب کا دن کا بے شک۔ لیکن ہم سناتے تو آئے لیکن پچھلی آیت ہم ساری پڑھتے ہیں نماز میں، اس سے پہلی آیت ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ جبریل میں عرض کرتے ہیں یا رب العالمین ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، پہلے تو تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، نبی ہو کے خلیل ہو کے پہلے دعا نماز کی جاتی ہے، ابھی تو نماز میں ہوتا ہے جب چاہے پڑھے، خاموش ہے تبھی اور رب کے ساتھ ہے، رب کی خاص عطا اس کو حاصل ہے، رب کی خوب رحمت کے خوب سے سائے میں ہے، پھر بھی ابراہیم نے دعا کرتے ہیں اے رب مجھے نماز پڑھنے والا قائم کرنے والا بنا، اور خالی مجھے نہیں میری اولاد کو بھی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ پھر جب نمازی ہو گئے نا پھر اس کے بعد کہا تو میری دعا بھی قبول کر، آمین۔ نماز پڑھنے کوئی نہیں، دعا قبول کوئی نہیں ہوئی، دعا کچھ ہی قبول ہے، تو ایسے قبول نہیں ہوگی، پہلے نماز پڑھنی پڑے گی، اور نماز اول ہے۔ قبیلہ بنو ثقیف کا ایک پورا وفد آیا، سرکار نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کو مسجد نبی میں جگہ عطا فرمائی، مسجد نبی جگہ عطا فرما دی ان کی دلجوئی کے لیے، وہ ارشاد فرمایا ان سے پوچھو کیا مطالبہ ہے، انہوں نے آگے سے عرض کی ہم اسلام قبول کریں گے، نبی کا کلمہ پڑھیں گے، لیکن ہماری کچھ شرائط ہے، روزہ ہم نے نہیں رکھنا، جہاد ہم نے نہیں کرنا، حج ہم نے نہیں کرنا، فلاں فلاں کام ہم نے نہیں کرنے۔ سرکار نے کچھ اور کیا چھوڑنا ہے، جو چاہو گے میں چھڑوا دوں گا، مجھے اختیار دیا ہے رب نے، نماز نہ پڑھو، حج نہ کرو، زکات نہ دو، روزہ نہ رکھو، اختیار ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر نماز بھی چھڑوا دیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو نماز نہیں، جس کی نماز نہیں اس کا دین ہی نہیں، اس کی نماز نہیں اس کا دین ہی نہیں، اس کا دین نہیں، اس کا دین ہی قبول نہیں ہے۔ اور تباہ ابھی استاد محترم آپ کے ساتھ فرما رہے تھے بندہ جب قبر میں ہے ہوتا ہے تو وہ ڈوبنے والے کی مثل ہوتا ہے، مشکات شریف نے اس کو نقل کیا، امام بہیقی نے اس کو نقل کیا، عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جب بندہ ڈوبتا ہے قبر میں جب تو ڈوبنے والے کی مثل ہوتا ہے، اب وہ اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنے دوست کی دعا کا انتظار کرتا ہے،
کتنے لوگوں کا؟ باپ کا، ماں کا، بھائی کا اور دوست کا۔ سوچنا یہ چاہیے کہ ہماری دوستیاں کہاں ہیں، سوچ کے پھر دوست بناؤ۔ رب کے محبوب نے ارشاد فرما دیا دوست قبر میں بھی کام آتے ہیں۔ پہلے دن سے چھوڑ رہا ہوں اس کے، میں نہیں کر رہا، نہ باپ کا ذکر کر رہا ہوں، باپ ماں کا، نہ بھائی کا، دوست۔ آج کل کی دوستیاں قبر میں کیا فائدہ دیں گی؟ ہاں تھانے میں فائدہ بڑا دیں گی، تھانے میں بڑا فائدہ دیتی۔ جناب میں تو کیا ہے کوئی نہیں، سب پوچھو ہے ہمارا فون نہیں ہے تو اس نے آیا، اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ دھمکی اس نے دی تھی، یہ چوری اس نے کی تھی۔ اللہ خیر اللہ تو ضمانتاں کرنے 6 مہینے سال لگے۔ اس لیے دوستیاں بھی بناؤ تو سوچ سمجھ کے بناؤ۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اب قبر میں جب ہے تو ماں، باپ، بھائی دوست کی دعا کا انتظار کرتا ہے، پھر ان میں سے کسی کی دعا اس کو پہنچتی ہے۔ ساری دنیا کے اندر ہر ایک چیز سے زیادہ اس کو وہ دعا محبوب ہوتی ہے، مرنے والے کو۔ اور خالق کائنات کے محبوبی کے الفاظ کے حدیث کے اگلے الفاظ مفہوم آپ کی سماعت کی نظر کرتا شروع۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جب وہ دعا پہنچتی ہے، دنیا مافیہا سے اسے محبوب ہوتی ہے، اور پھر خالق کائنات جو بندے کو دعا پہنچتی ہے، اس دعا کا بدلہ خالی اس قبر والے کو عطا نہیں کرتا، اس پورے قبرستان کے اوپر پہاڑوں کی مثل رحمت نازل فرمانا۔ سبحان اللہ۔ پہاڑوں کی اونچائی، پہاڑوں کی چوڑائی، پہاڑوں کی گہرائی، پہاڑوں کی موٹائی ذہن میں رکھو، کتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا سرکار نے ارشاد فرما دیا، رب اس کی زیادہ سے بھی زیادہ اس قبر والوں، قبور والوں کے اوپر، قبر والے پر رحمت نازل فرما دیا۔ اور زندوں کے لیے مردوں کا تحفہ یہ ہے، اس کا آخری حصہ، اور زندوں کا مرنے والوں کے لیے تحفہ یہ ہے کہ وہ ان کے اصالے ثواب کے لیے استغفار کی محفل سجائے۔ مطلب معافی مانگنا، کیا کرنا؟ معافی مانگنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ سے اپنے بڑوں کی گناہوں کی معافی مانگنا۔ جو گناہگار ہیں ان سے ان کی معافی ہوگی، جو جنتی ہیں ان کے درجے بلند ہوں گے، ان کے درجے بلند ہوں گے۔ اب دعا ایک اور حدیث پاک ہے، امام ترمذی نے نقل فرمایا، حضرت ہریرہ راوی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا 3 دعائیں ہر حال میں قبول ہیں۔ 3 دعائیں، 3 دعوات مستجابات لا شک فیہن، ان میں شک نہیں کرتے، ان دعاؤں میں شک نہیں کر رہے۔ 3 دعائیں ہر حال میں قبول ہیں۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، مظلوم کے جب سینے پہ لگتی ہے نا، دل پہ، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب وہ دعا قبول کرتا ہے۔ دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، جب مسافر سفر پہ جائے، دینی سفر پہ جائے، رزق کے حوالے سے سفر پہ جائے، جہاد کے لیے نکلے، تو جب وہ گھر سے نکلتا ہے مسافر بن جاتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے رب اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعوت الوالد علی ولدہ، اور والد والدہ دونوں کی، والدین اپنے اولاد کے حق میں مانگی گئی دعا، رب وہ دعا بھی قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث کا مفہوم آپ کی سماعت کی نظر کرو، جو حدیث میں نے پڑھی، حدیث امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ امام ترمذی نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث حسن ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم، رب کے منہ نے ارشاد فرمایا زمین اور آسمان سے اوپر عرش تک جگہ جگہ پردے اور رکاوٹیں ہیں، آسمان تک کوئی دعا نہیں پہنچ سکتی، آسمان تک کسی کی ندا نہیں پہنچ سکتی، لیکن ایک کلمہ لا الہ الا اللہ بغیر رکاوٹ کے آسمان سے اوپر پہنچتا، بغیر رکاوٹ کے، نہ اس کو راستے میں کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی اس کو پوچھ سکتا ہے، نہ کوئی دروازہ، کوئی دیوار اس کے آگے حائل ہو سکتی ہے۔ پھر وہی سرکار نے ارشاد فرمایا اور اپنے باپ کی دعا، اپنے اولاد کے حق میں جب باپ مانگتا ہے دعا تو سن لو، نبی رحمت نے ارشاد فرمایا اس دعا کو بھی نہ فرشتہ روکتا ہے، نہ کوئی جگہ روک سکتے ہے، سیدھا عرش الہی تک اتنا بلند مقام دیا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی مانگی گئی دعا اولاد کے حق میں رب بلا حجاب بلا رکاوٹ کو راستے میں کوئی چیز کو روک نہیں سکتی۔ ہے تو بڑی فضیلت والی بات، بولو نہ کہ نہیں۔ باپ کی دعا آسمانوں پہ پہنچتی ہے نا، خفا ہوئی گئے ہو، ٹائم بتائیے ہمارے خیال سے سوا ایک کا میں پابند ہوں، آپ نے جو سمجھا رہا ہوں میں اس طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں۔ باپ کی دعا بغیر حجاب کے آسمانوں پہ گئی، آسمانوں پہ کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ سرکار نے فرما دیا۔ تو یہاں یاد رکھو، اگر رب اپنے بندے کی اولاد کے حق میں مانگی گئی دعا
بغیر رکاوٹ کے اپنے پاس آنے دیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے تو یاد رکھو اگر دوا بغیر حجاب کے پہنچ سکتی ہے تو بد دوا بھی بغیر حجاب کے یہ نقصان کا بھی خطرہ ہے. اس کا خطرہ ہے بولو نا, فائدہ تو ہو یا نہ ہو نقصان کا بھی خطرہ ہے. اس لیے ماں باپ کی قدر کرو, باپ کو بوڑھا مت سمجھو, باپ کی قدر کرو, خدمت کرو اپنے والدین کی, اور یہ سوچو کہ ربا دوا اگر بغیر حجاب کے پہنچ سکتی ہے, دوا پہنچے نہ پہنچے خیر ہے, نقصان نہیں, پر دوا چلی گئی تو میرا کیا ہوگا, میرا تو بیڑا ہی گرک. اس لیے کوشش کریں ان کو راضی رکھنے کی. ماں جنت کا نارو کا ابن ماجہ کا حصہ, وہ تمہارے جنت بھی اور جہنم بھی. اور پھر مظلوم کی دوا, بیٹے کو جب باپ کی جدائی کا صدمہ دل پہ لگتا ہے نا تو بیٹا ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر رب وہ دوا بھی قبول. دل پہ لگتی ہے نا, دل پہ لگنے کے لیے, چوٹ لگنے کے لیے چھوٹے بڑے ہونے کی شرط نہیں ہے. جس کو دل پہ چوٹ لگی, اس کو تکلیف ہوئی, رنج دکھ ہوا, جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ کے کرے وہ دوا بھی قبول کر. استاد سے دعا کرواؤ. اور ایک اور میں بات آپ کو عرض کرتا چلوں, سرکار دو جہاں کی محبت کا بڑی شان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہاں جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہے. میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کو, جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہے. مسلم شریف کی روایت پسند کرو تو سناؤں جی, اصل چھاواں بیٹھے ہیں سونا تو پائے ہو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک غزوے میں آپ نے ایک یہودی کو قتل کر دیا. کس کو قتل کر دیا؟ غیر مسلم کو. جو ہی قتل کرنے لگے تلوار رکھی, اس نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ڈلے گئی ہو کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا کس نے؟ غیر مسلم نے. اور حضرت ہریرہ نے اس کا گلا کاٹ دیا. حضرت ہریرہ اس کا گلا کاٹ دیا, قتل کر دیا. سرکار تک بات آ گئی. تیرے ساتھی تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا, پھر تو اس کو قتل کیوں کیا؟ میں ذرا گل کی نا ہوش علی, دھیان رکھو, اور میں کڑے پاس سمجھانا چاہنا ہے, اس میں کوئی بزدلی کی بات نہیں ہے. ہاں, اگر جوش میں اگر آپ کو بلند رتبہ ملے گا تو بے ہوشی میں نقصان بھی ہونے کا خطرہ ہے. اب توجہ رکھیے. حضرت ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ, اس نے کلمہ تلوار کے ڈر سے پڑھا ہے, دل سے نہیں پڑھا. حضرت ہریرہ نے ساتھ فرماتے بولے نا مجھے یہ بتا تجھے کیسے پتا چل گیا کہ دل سے نہیں پڑھ رہا, زبان سے پڑھ رہا ہے؟ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ حضرت ہریرہ نے ساتھ فرمایا رسول اللہ بار بار کہتے جاتے ہیں کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اس نے تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھا, تیرے رب کا کلمہ پڑھا, پھر تو نے اس کو قتل کر دیا. یہ تو نے کیا کر دیا؟ اب مجھے ڈر لگ گیا, شک ہو گیا, مجھے خطرہ لاحق ہو گیا, کہیں مجھے مجھ سے قصاص نہ لیا جائے. رب کے نبی نے قصاص تو نہیں لیا مجھ سے, لیکن بار بار فرماتے بولا کیا تو نے اس کا دل پڑھا تھا, دل پڑھ لیا تھا؟ اپنے الفاظ حدیث کا آخری حصہ آپ نے ارشاد فرمایا, آپ کہتے کہ آپ کے الفاظ ہیں اپنے, کہ میں نے کہا یا رب یہ کیا ہو گیا مجھ سے, کاش آج سے پہلے میں نے کلمہ ہی نہ پڑھا ہوتا. مجھ سے ایسا بندہ قتل ہو گیا ہے, تھا یہودی, تھا دشمن رسول, تھا دشمن اسلام, تھا دشمن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جب مرنے کے وقت میں نے اس کے سر کے پاس پہنچ کے تلوار رکھی تو اس نے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے تو گردن مار دی نا اس کی, یہ ڈر کے مارے پڑا, جہاں بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے. سرکار نے اس کے اوپر بھی پوچھا, گرفت کی. اب نے کہا اب کیا حدیث کے بار بار کیا فرما رہے, کاش اس سے پہلے میں نے کلمہ نہ پڑھا. 3 منٹ رہتے ہیں, 3 منٹ بالکل میں ٹائم نہ پابند. کیا چلتی ہے جس میں اگر میں ٹائم زیادہ لاؤں تو میں کی دستی میں تک پابند نہ ٹائم, ایک ٹائم ہے اس نے پابندی نہ کر سکتا, کس نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ٹائم نے پابند ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آج میں کیا عرض کر رہا تھا, جوش کے ساتھ ہوش, جوش کے ساتھ ہوش, جوش کے ساتھ ہوش. میں دوستو ابو ہریرہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے. سرکار دو جہاں کے خاص غلاموں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اگر اس سے سرکار پوچھتے کہ کیا کپے گلا پڑا تھا, میں کیا اور آپ کیا, جو کچھ ایئرپورٹ میں ہوا ہے
آخری 3 منٹ میں آپ سے عرض کروں، میں کسی کو بزدلی کا تانا نہیں دے رہا، نہ میں خود بزدل ہوں. آپ سے عرض میں یہ کرنے لگا ہوں کہیں جوش میں ایسا نہ ہو جائے سرکار پوچھے تو نے تو ریاکاری کی، تیری تو فلم بن رہی تھی، تیری تو ویڈیو بن رہی تھی، اس کے یا رسول اللہ کا نعرے لگاتے تو نے میرے اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کیا، پھر کیا جواب ہوگا؟ وہ وہاں جو پھنسے ہیں نا سیالکوٹ میں، ہاتھ تھی وہ سازش تھی، وہ سازش تو نمبری تھی، میں مانتا ہوں، لیکن وہاں جوش میں جو پھنسے ہیں نا وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے پھنسے ہیں، کوئی اور نہیں پھنسا ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ تحریک لبیک کو پھنسانے کی کوشش کی گئی. سب سے پہلے تحریک لبیک کی آئی ہے سیالکوٹ واقعے کو، کس نے بھی کیا ہے، لیکن مجھے بتاؤ سازش تو چند نے کی، جو باقی پھنسے محبت رسول میں پھنسے، جوش میں آ کے پھنسے. اب مجھے بتاؤ ان کی زندگی کا ذمہ دار کون ہے، ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے ہر جگہ جوش والی نہیں ہوتی، جوش والی سارے عمر فاروق نہ بنو، سارے عمر فاروق نہ بنو. عمر فاروق ایک ہی تھا، قیامت تک کوئی عمر فاروق نہیں آنے والا. وہ جو کہیں گے تو سرکار بھی دیکھیں گے تو کچھ تبدیلی میں آ جائیں گے. یا رسول اللہ، رب نے جو قرآن بھیجا ہے نا عمر فاروق کی فرمان کے مدد سے مطابقت رکھنے والی آیت نازل فرمائی. آپ سے میں عرض کر رہا ہوں اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، محبت رسول میں درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں گے آپ کا باطن پاک ہوتا جائے. آپ جو بھی سرکار کی محبت پہ عمل کرتے جائیں گے خدا اس کا فائدہ آپ کو دے گا، اپنی نسلوں میں بھی دے گا. قبلہ راجہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کیا انہوں نے، صرف اپنے مرشد کریم کے حکم اپنے گھر پہ بیٹھے. انگلینڈ کے لیے اجازت مانگی حضرت صاحب نے نہیں دی اجازت. دادا جی نے کہا نہیں جا سکتے، ادھر رہو، ادھر انگلینڈ ہے. مجھے بتاؤ آج جو آپ لوگ آئے ہو کیا یا کسی ولایتی کے لیے آئے ہو؟ رب اپنے بندوں کو اپنے محبت کرنے والوں کے گھر خود بخود بھیج دیا. یہی ولایت ہے، یہی انگلینڈ ہے. اور انگلینڈ کا کیا کرنا جس میں کمائی کا شک ہے کہ شراب کی ہے کہ چولہے کی ہے یا پاؤڈر کی ہے. حلال کی کمائی بہتر نہیں، یہاں جو نصیب ہو رہی ہے وہاں مشکوک ہو جاتا ہے معاملہ. اور شک سے بچنا یہ مومن کی شان ہے. جو چیز شک میں ڈال دو اس سے بچو. یہ تو ویسے بھی سرکار کا آپ سے میں یاد کر رہا تھا، نعرے ضرور مارو لیکن عمل میں آگے ہو جاؤ. اس میں عمل میں آگے، استادوں کا احترام، علماء کا احترام، ماں باپ کا احترام، بین المسالک کا احترام، بین المذاہب کا احترام. سرکار کا قرآن کا فرمان ہے تم ان کے بتوں کو برا مت کہو. کیوں نہ کہیں برا؟ سرکار نے کہا تم ان کے بتوں کو برا کہو گے، جھوٹے بتوں کو برا کہیں گے، وہ تمہارے سچے رب کو برا کہیں گے. اس لیے ایمان کی معراج یہ ہے کہ دوسرے کو اپنی محبت سے اپنا بناؤ، دوسرے کو اپنی محبت سے اپنا بناؤ. خدا نے بہت اچھا موقع دے دیا ہے، اس موقع کو اس طرف لے کے جائیں جو دوسرا دشمن ہے نا وہ آپ کا اپنا بنتا ہے، آپ کا اپنا. سرکار کے پاس بھی دشمن آتا تو دشمن آتا، جاتا تو محب بن کے جاتا. اس لیے کوشش کریں محبت پھیلائیں. میرا پورا ہو گیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علماء تشریف فرما ہے، جزاک اللہ، سبحان اللہ. ان کا بھی خیال رکھیں، ان کا بھی خیال رکھیں. جب تک کوئی چیز آتی دوا کے لیے اپنے والدین کا ان سے دعائیں لیں، بس سرور صاحب پیچھے بیٹھا استاد ان سے علاقے میں کیا کر رہا اور آپ کاریابت صاحب بھی آپ اسٹوڈنٹ اگر ان کے تو خود ان کو آگے بھیج دیا کریں گا، ہمیں کہنے کی کیوں ضرورت پڑے. یورپ امریکہ نے جو ترقی کی ہے نا سائنس کی بات نہیں ہے، انہوں نے استاد کی قدر کی. اور ابھی پچھلے دنوں مہینہ 2 مہینے پہلے جرمنی میں ہڑتال تو نہیں ہوئی، انجینئرز اور ڈاکٹرز نے تو جو ہے تو سانی انجینئر اور ڈاکٹرز نے وہ جو تھی نا ان کی وہ چانسلر بری نب طریقے نہ ہے تو جڑی تھی انہیں جو ہے جرمنی چانسلر جڑی ہے اور اس کو تحریر لکھ کے دی کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں. استاد کی تنخواہ سب سے زیادہ جرمنی میں سب سے زیادہ تنخواہ وہاں استاد کو دی جاتی ہے، لیکچرار، پروفیسر، ٹیچر. تو جو تھی نا اس کی جو چانسلر خاتون جرمنی کی اس نے اس سمری کو کینسل کر دیا. اس کے لیے انجینئرز اور ڈاکٹرز کی تنخواہ تھوڑی ہے، آرکیٹیکٹ کی تنخواہ تھوڑی ہے. سکول قاعدہ پہلی دوسری اور آگے کالج یونیورسٹی پڑھانے والوں کی تنخواہیں سب سے زیادہ. اس نے لکھا کیا نیچے سن سو جی
اس نے لکھا آپ کی تنخواہ استادوں کے برابر اس لیے نہیں ہو سکتی کہ تم انجینئر ڈاکٹر خود نہیں بنے، استاد کے بنانے سے بنے ہو. تم خود تو کچھ نہیں تھے نا، یہ استاد ہی ہے جن نے تجھے گروم کر کے آج انجینئر ڈاکٹر آرکیٹیکٹ بنایا ہے، اتنا بلند رتبہ دیا ہے. اس لیے اگر تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے تو تنخواہ بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتی. لیکن یہ سارا ملک پٹھا ہے، یہاں الٹا کام ہے. ہاں تیری تنخواہ زیادہ، تیری تنخواہ مولوی سے برابر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ وہ تجھے آسمان کی بلندیوں پہ لے کے جا سکتا ہے، خود مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، اسے تنخواہ 10,000 ہی. اس لیے جرمنی دنیا پہ اس وقت راج کر رہا ہے. اور اس وقت جرمنی کا حالت یہ ہے، جرمنی کا پاسپورٹ والا غالباً 114 ملکوں میں جائے بغیر ویزے کے داخل ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ ملک بغیر ویزے کے، خالی پاسپورٹ ہونا چاہیے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. یہ جرمنی کی شان ہے. استاد کی قدر کی، اس لیے اپنے استادوں کی قدر کریں. استاد سے مراد سارے شامل ہیں، کالج والے بھی، یونیورسٹی والے بھی، آپ کے مدارس والے بھی، اور اپنے بڑوں کی. اور کسی کو اگر کسی نے عزت دی آپ کے پاس رشتے دار سرکاری عہدوں پہ ہیں، ان کو پیسے دے کے نہیں معاف ہوتے. رب نے ان کو عزت دی ہے، رب نے ان کو یہ مقام دیا. تو رب جس کو عزت دے، مقام دے، ہمارے اوپر لازم ہے ہم بھی اس کا عزت و احترام کریں. تو تمام یہاں آپ کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت کو سلام مصطفیٰ بڑھو رب کی رحمت کو سلام شمع فضل ہدایت پہلا کو سلام امتی لب پہ جاری رہا امتی لب پہ جاری رہا جاری رہا امتی تیری قسمت لاکھو سلام مصطفیٰ جانے لاکھو سلام شمع بزم ہدایت پہ یا الہی صدقہ میلاد رسول یہ سلام آج قبول. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آج کے صلی ثواب کے لیے جناب مرحوم و مغفور راجہ محمد اقبال صاحب کے صلی ثواب کے لیے جو کلام مقصہ پڑھی گئی ہیں، کلمہ شریف 24,000 مرتبہ، درود شریف 1,35,000 مرتبہ، سورہ فاتح شریف 279 مرتبہ، سورہ اخلاص 754 مرتبہ، سورہ کوثر 72 مرتبہ، سورہ ملک 43 مرتبہ، سورہ ناز 61 مرتبہ، سبحان اللہ 1200 مرتبہ، آیات الکرسی 120 مرتبہ، سورہ یاسین 16 مرتبہ، 26 مرتبہ سورہ یاسین، سورہ مزمل 30 مرتبہ، ختم قرآن 29 مکمل قرآن پاک، سورہ فلق 55 مرتبہ، آیات کریمہ 100 مرتبہ، استغفار 10,000 مرتبہ، سورہ یاسین 20 مرتبہ، سورہ نحل 10 مرتبہ، سورہ مزمل 10 مرتبہ، کلمہ شریف 500 مرتبہ، درود ابراہیمی 200 مرتبہ. جتنی بھی کلام مقدسہ پڑھی گئی ہے یہ سب کی مدد کرتے ہیں. دعا فرمائیں. 10,000 مرتبہ درود شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سارا سنگی ایک دفعہ سورہ فاتح شریف 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف 3 دفعہ درود شریف آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا رب العالمین یا پاک پروردگار جو بھی پاک کلام الہی تلاوت کی گئی بالخصوص جو بھی ختم پاک کے لیے اہتمام کیا گیا اس سارے نئے عمل کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما 29 مکمل قرآن پاک پڑھے گئے ہیں سینکڑوں ہزاروں مرتبہ دیگر اوراد و وظائف دیگر مختلف صورتیں متفادق سپارے پاک نبی کی ذات کے درود پاک کے تحفے اور بالخصوص راجہ محمد شوکت صاحب راجہ محمد آزاد صاحب راجہ محمد گلستان صاحب اور راجہ محمد حبیب صاحب کی طرف سے جو خوبصورت لنگر پاک کا اہتمام کیا گیا خدا اس کو بھی قبول و منظور فرما اور بالخصوص محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنے دربار میں مقبول بناتے ہوئے اس سارے عمل کو درجہ عبادت میں شمار فرما سرکار دو جہاں کے دربار اقدس میں اس کا ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرما سرکار کے بابر کے وسیلہ جمعی انبیاء کرام صحابہ صحابیات امہات المومنین اہل بیت اطہار جمعی اولیاء اللہ سرکار کی جمعی امت جملہ شہداء اور غازیان اسلام کے لیے سارے ثواب قبول و منظور فرما بالخصوص طور پر اس کا ثواب کبریٰ راجہ محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے سارے ثواب الہی قبول و منظور فرما کبریٰ راجہ صاحب کے درجے بلند فرما بخشش کے اعلیٰ مرتبے عطا فرما اعلیٰ مقامات کا مالک بنا ان کی قبر کو وسعت و کشادگی عطا فرما جس قبرستان میں کبریٰ راجہ محمد اقبال صاحب مدفون ہے
اس قبرستان میں مدفون ہار دیکھ تیرے پاک نبی کے غلام کے لیے سال صاحب کو خدا سب کے درجے بلند فرما، سب کی بخشش یقینی فرما۔ راجہ محمد اقبال صاحب کو جنت کے اعلیٰ مقامات عطا فرما، سرکار دو جہاں کی شفاعت عطا فرما، سرکار دو جہاں کی خوبصورت دیدار کی توفیق عطا فرما، سوال جواب میں کامیابی عطا فرما، دنیا میں رہتے ہوئے غلطی کوتاہی صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا ہو اس کی معافی عطا فرما۔ یا رب العالمین جو نیک اعمال کیے اپنی شان کے مطابق کا بدلہ عطا فرما، بخشش کی صورت میں، جنت کی صورت میں، پل سرا سے بجلی سے تیز گزرنے کی صورت میں، سرکار دو جہاں کے حوض سے جامع کوثر پینے کی صورت میں خوبصورت بدلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جملہ خاندان کو صحت، تندرستی، عافیت و سلامتی اور بالخصوص ایک دوسرے کے دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ حسد، کینہ، جھوٹ اور ہر برے عمل سے، برے کی برائی سے، جھوٹے کے جھوٹ سے حفظ و امان عطا فرما۔ ان سب بھائی خدا دارین کی ساتھیں علم و عمل میں کامیابی، رزق حلال میں وسعت، مال ظاہر و باطن میں کشادگی، اولاد کی خوشیاں، بڑوں کے سائے سلامت فرما، اور نسل در نسل اولاد اور اولاد برکتیں، طہارتیں، عزتیں اور رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ خدا جو بھی اہل محبت تشریف لائے ایک قدم کے بدلے لاکھوں نیکیاں سب کا مقدر بنا، جو پڑھ کے لائے، جنہیں یہاں کے کچھ پڑھ کے پیش کیا، خدا سب کا پڑھنا پڑھانا بھی قبول و منظور فرما، اور سب کو اپنی شان کے مطابق برکت بدلہ عطا فرما۔ علماء، حفاظ، قراء، امام صاحبان تشریف لائے، خدا ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرما، ہمارے اساتذہ کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے علماء و شیوخ کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے سامنے بیٹھنے والے جملہ جو بزرگ ہستیاں ہیں سفید داڑھیوں والے، خدا ان کی عمروں میں برکتیں اور صحت کی دولت عطا فرما، ہماری گھر کی جملہ معزز خواتین کو خدا چادر رحمت کی برکتیں عطا فرما، حیا کا پیکر بنا، علم و عمل میں کامیابی عطا فرما، اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اپنے گھروں میں اگر کوئی پریشانی خدایا وہ دور فرما، نسل در نسل خوشحالی عطا فرما، برکت نصیبوں والی اولاد نرینہ عطا فرما، جو اولاد والے ہیں خدایا اولاد کی خوشیاں دیکھنے کے لیے لمبی زندگی عطا فرما۔ آج تک جتنے بھی اس علاقے سے جو بھی تیرے بندے دنیا سے پردہ فرما گئے خدایا سب کی بخشش یقینی فرما، جن کے گھروں میں کوئی غم کا معاملہ ہوا ہے خدا انہیں صبر کا مرہم عطا فرما، جن کے گھروں میں بیماری خدا شفا عطا فرما، جن کے گھروں میں سختی ہے خدایا سختی دور فرما، جن کے گھروں میں وبا ہے خدا وبا سے چھٹکارا عطا فرما، جن کے گھروں میں کوئی بلا یا اس طرح کا کوئی برا سایہ ہے خدایا اس بلا وبا سے چھٹکارا عطا فرما، ہر ایک محب کو، ہر ایک نبی کے غلام کو، ہر ایک اپنے بندے خدایا اپنے اور اپنے پاک نبی کی محبت عطا فرما، سرکار دو جہاں کی محبت میں کمال عطا فرما، اور سرکار کے جملہ صحابہ اور اہل بیت کی برابر محبت کی توفیق بھی عطا فرما، ان کی برابر قدر کرنے کے ساتھ ساتھ جمی اولیاء اللہ کے دربار سے ظاہری باطنی طور پر فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آستان النعیمیہ شریف، آستان گلہار شریف، آستان موڑا شریف، آستان گولڑا شریف، آستان چورا شریف، سادات کرام کے آستانے جمی آستانوں کو مزید ظاہری باطنی دولت سے مالا مال بابرکت فیض عطا فرما، اولاد کی اپنے مریدوں کی باطنی تربیت کے لیے یا رب العالمین مزید ظاہری باطنی فیض کے خزانے عطا فرما، مجھ سمیت جو جس بزرگ ہستی سے بیعت ہے خدا اپنے مرشد کریم کی بیعت کی فاض میں سے حصہ کثیر عطا فرما، تحریک لبیک کو یا رب کامیابی عطا فرما، عملی میدان میں یہ بہت کامیاب جا رہے خدایا سیاسی میدان میں بھی کامیابی عطا فرما، سیاسی میدان میں بھی کامیاب عطا فرما، ہمارے شہداء کے درجے بلند فرما، ہمارے علماء کی خیر فرما، ہمارے شیوخ کی خیر فرما، ہمارے کارکنوں کی خیر فرما، خدایا لبیک عرض کا نعرہ بلند کرنے والوں کو یہاں بھی باعزت فرما، روز آخرت بھی عزت کے چاہت عطا فرما، خدایا ہمارے حکمرانوں کو یا رب دوسروں کا اعلیٰ کار بننے کی بجائے سرکار دو جہاں کی غلامی عطا فرما، سرکار دو جہاں کی سنت کی پیروی عطا فرما، سرکار دو جہاں کی فرامین کی پیروی عطا فرما، سرکار دو جہاں کے غلاموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین اہل پاکستان کو اتحاد و اتفاق، کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، قبلہ اول کو آزادی عطا فرما، مجھ مسکین سمیت جو یہاں بیٹھے خدایا ہمارے والدین کریمین سے جو پردہ فرما گے خدا ان کے درجے بلند فرما، جن کے والدین میں سے حیات ہیں خدا ان کے حیات میں ان کی قدر کرنے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے بزرگوں کو بھی ہمارے والدین کو بھی ہمارے بڑوں کو بھی خدایا سایہ رحمت کو وسیع کرتے ہوئے جملہ اولاد کو برابر برابر حصے عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے حکم کے مطابق نبی کے حکم کے مطابق اپنی اولادوں کو مساوات کے درجے میں رکھنے کی توفیق عطا فرما، بندے ہیں اگر غلطی ہو جائے بھول ہو جائے تو خدا اولاد کو پھر بھی ان کی قدر کرنے کی ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا
جن کے گربے تنگی ہے دور فرما، جمی بیماروں کو شفا عطا فرما یا رب العالمین، باران رحمت عطا فرما، با برکت بارش عطا فرما، خیر والی بارش عطا فرما، سیرابی والی بارش عطا فرما، پانی میں زیادتی کرنے والی بارش عطا فرما، فصلوں کھیتوں کو سیراب کرنے والی بارش عطا فرما، کچھ مسکین سمیت خدایا سب کو اپنے پاک نبی کی سنت پہ چلنے میں آسانیاں عطا فرما، آسانیاں عطا فرما، آسانیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی بالخصوص طور پر ڈاکٹر شوکت صاحب، ڈاکٹر آزاد صاحب، راجہ حبیب صاحب، راجہ گلستان صاحب، خدایا ان بھائیوں کو مزید ترقی عطا فرما، ان کی کمائیوں میں مزید برکتیں عطا فرما، ان کی اولادوں کو مزید جوانی کی برکتیں عطا فرما، ان کی جوانیوں میں برکتیں شامل فرماتے ہوئے آنے والی زندگی میں برکت روزگار عطا فرما، بلند درجے بلند جگہ عطا فرما، جو یہاں بیٹھے خدایا سب کی دلی مرادیں پوری فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ و اہل بیتہ و عطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔